کامیاب ہونا ہے نا تو نمازی بن جائیں. نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اور جو شخص نماز کی عادت اپنا لیتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز سبھی کو بلاتی ہے کامیابی کی طرف. نماز سبھی کو بلاتی ہے کامیابی کی طرف. کوئی جائے نہ جائے بلائے تو سبھی جاتے ہیں. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیا پکارتا ہے؟ حی علی الفلاح. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آؤ کامیابی کی طرف. وہ صرف حافظ عثمان کو تو نہیں بلا رہا ہوتا, یا بلال صاحب کو تو نہیں بلا رہا ہوتا. کس کو بلاتا ہے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے, سب کے لیے اذان ہے. آپ سب کو بلا رہا ہے. ہم اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے, اچھے کالج میں جاتے ہیں, اچھی اکیڈمی میں جاتے ہیں, صرف نہیں جاتے تو مسجد میں نہیں جاتے. کس کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ نہیں ملنے والی کامیابی. کامیابی تو وہ ہے جو اللہ پکار رہا ہے آپ کو, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن مجال ہے کہ ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف 2 قدم بھی بڑھا لیں. نماز کو چھوڑ کے کامیابی کی طرف بھاگنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سارا دن جو ہے نا محنت کر. یہ میں نے آپ لاسٹ ٹائم اپنے لیکچر میں ایک حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ سارا دن آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھکا دے گا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میری اطاعت کرے تو اس کی غلام بن جا, اور جو تیرے پیچھے بھاگے تیری اطاعت کرے تو اس کو تھکا دے. تو آپ پیپر دیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے پیپر دینے گئے, آپ نے 10 شیٹیں ایکسٹرا لگا دیں, لیکن لاسٹ پہ جب رول نمبر اوپر لکھنا تھا, اپنا نام لکھنا تھا, وہ انٹری نہیں آپ نے کی. اس پیپر کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ اس پیپر کا کیا ہوگا؟ ضائع ہے پیپر وہ. تو آپ سارا کچھ کر رہے ہو لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. آپ نے مین انٹری جو کرنے والی تھی نا وہ آپ نے انٹری نہیں کی. اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا نتیجہ وہ بھی سن لیں. 15 قسم کی سزائیں اسے ملیں گی. 6 دنیا کے اندر, 3 مرتے وقت, 3 قبر کے اندر, اور 3 جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا. دنیا میں جو سزائیں ملیں گی اس میں سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. پہلا کیا جی؟ دنیا سے عمر سے برکت ختم ہو جائے گی. دوسرا اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی. نیک لوگوں کے جو فیس پہ ایک روحانیت ہوتی ہے نا وہ اس کے چہرے سے ختم ہو جائے گی. لوگ اس سے نفرت کریں گے, اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. 5واں نمبر, نیک لوگوں سے جا کے دعا کرائے گا نا وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اپنی نہیں نا جب ہماری قبول ہوتی پھر ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے کہ بابا جی ساڈے واسطے دعا کرو, ساڈی تے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ کوئی نہیں ہے جو نہیں نماز پڑھتا. یعنی اپنی بھی قبول نہیں ہونی اور کسی سے نیک بندے سے کرواؤ گے تو وہ بھی قبول نہیں ہونی. اور جو چھٹی سزا اس کو دنیا میں ملے گی, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میں جب یہ لیکچر تیار کر رہا تھا, یقین مانے جب میں یہ ٹاپک نماز کی سزائیں لکھ رہا تھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ آخری والی سزا پڑھ کے, کہ اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. جو بے نمازی ہے اس کو کسی عمل کا, روزے رکھتے ہیں, اب ساری زندگی نیکیاں کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب ملے گا, تو آپ کی تو کوئی قبول نہیں ہو رہی. نماز نہیں پڑھ رہے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا بہترین وقت نماز کے لیے وقف کرو, کیونکہ تمہاری ساری عبادتیں نماز کے بعد قبول کی جاتی ہیں. یعنی نماز پڑھو گے تو اگلا کام چالو ہونا ہے. نماز نہیں پڑھا تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بند ہے. وہ آپ نے گھڑی کے اندر سیل ڈالا ہی نہیں جس سے وہ نیکی کی گھڑی نے چلنا تھا, آپ نے وہ کام شروع ہی نہیں کیا. آگے سنیں, مرنے لگے گا جب ذلت کی موت مرے گا. سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اچھی موت مرے, جنازہ بڑا ہو ہمارا, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکھا مرے گا, اتنا پیاسا مرے گا. کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے دریاؤں کا اگر اس کو پانی پلا دیا جائے نا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اتنی شدت برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ آپ نے سنا موت کیسے آتی ہے؟ ململ کا کپڑا دیکھیں, ململ کا, اور کانٹے دار جھاڑیاں, اگر اس جھاڑیوں کے اوپر ململ کے کپڑے کو ڈال کے کھینچا جائے تو اس طرح تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. تو پہلے اتنی تکلیف ہے, آپ اپنی تکلیفیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ بھوکھے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اور کیا آپ نے کیا کھٹنا ہے؟ ساری زندگی نیکیاں کی اور نیکیوں کا ملا ہی کچھ نہیں, سارا کچھ تو خون میں پھینک دیا آپ نے. اب آگے سنیں, قبر میں جائے گا, اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی. دوسری, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں نا رائٹ لیفٹ ایسے بیچ میں مرج ہو جائیں گی, اور اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ ایک گنجا سانپ چھوڑا جائے گا. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی, اور اس کا جو ناخن ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے. ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ جتنی ایک دن کی مسافت ہے. اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا اس کو ذرا خیال کریں, سوچیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ لگے گا کتنی سخت سزا ہے. ایک دن کی مسافت جتنا لمبا اس کا ایک ناخن ہوگا, اور جب ایک ہاتھ مارے گا نا بے نمازی کو, وہ 70 ہاتھ نیچے دس جائے گا. وہ کہے گا اللہ پاک نے مجھے تجھے سزا دینے کے لیے بھیجا ہے. تو جس نے فجر کی نماز قضا کی ہوگی اسے ظہر تک مارتا رہے گا, جس نے ظہر کی قضا کی ہوگی اس کو عصر تک مارتا رہے گا, جس نے عصر قضا کی ہوگی اس کو مغرب تک مارتا رہے گا,
جس نے مغرب قضا کی ہوگی اسے عشاء تک مارتا رہے گا، جس نے عشاء قضا کی ہوگی اسے صبح فجر تک مارتا رہے گا، اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کر سکتے ہیں برداشت؟ آگے چلیں۔ مر جائے گا، قبر سے بھی نکل گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ سختی سے حساب لے گا۔ کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو رحمت ہے نا، اپنی رحمت، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جو دنیا میں حصہ بھیجا نا وہ صرف ایک ہے، صرف ایک حصہ۔ یہ جو آپ سب سے محبت کرتے ہو، یہ ماں باپ کا پیار اور دوستوں کا پیار، میاں بیوی کا پیار، یہ سارا وہ ایک حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس میں جو 99 ہے نا وہ اللہ نے اپنے قیامت والے دن اپنے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ 99% جو سی ہے رحمت وہ بھی آپ کو نہیں ملنی۔ سخت ترین حساب لے گا اللہ، اور کہتے ہیں اتنے غصے سے غضب سے آپ کی طرف دیکھے گا کہ آپ کے منہ کا ماس جھڑ جائے گا۔ پھر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دے گا۔ سوچے اس کے بارے میں، اگر بندہ سوچے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی سخت قسم کی سزائیں ہیں۔ تو کوئی نماز قضا کرے گا آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی۔ آپ گناہ کرتے ہیں نا، یہ میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں یہ آپ کو بتایا تھا، شاید شارٹ کلپ تھا میرا، کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا انسان، توبہ کرنے پہ وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے انسان۔ جو آپ نے نمازیں قضا کی ہیں نا، جب آپ توبہ کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی مجھے معاف کر دے، تو وہ قضا کرنے کا گناہ معاف ہوتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ 10 نمازیں قضا کی ہیں، وہ 10 کی 10 آپ کے سر پہ ہیں جب تک آپ نے نہیں ادا کرنی۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو گئے، نماز معاف نہیں ہوئی۔ یہ ہم کسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ نماز بھی معاف ہو گئی، یا پھر وہ روزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میسیج چلتا ہے جی ایک نماز پڑھو ساریاں معاف ہو گئیں۔ فیک حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا کی ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ ابھی سے توبہ کریں۔ علماء نے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھیں۔ فجر کی پڑھتے ہیں، فرض تو پڑھنے تھے، اس میں سنت نوافل تو ہوتی کوئی نہیں قضا نماز کے اندر۔ فجر کی قضا ہوئی ہیں، حساب لگا لیں، ایسٹیمیٹ لگا لیں، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اندازے سے کیلکولیٹ کر لیں اس کو، کہ میں نے اگر فار ایگزامپل میں 15 سال یا 20 سال کی ایج میں 18 سال کی ایج میں بالغ ہوں، تب سے لے کے میں نے کب تک نمازیں نہیں پڑھی، کیلکولیٹر پکڑیں، ایک پیج پکڑے، اس پہ لکھ لیں، اس کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے توبہ کی، آپ نے پڑھنا شروع کر دی، ہو سکتا ہے آپ کی اتنی زندگی نہ ہو کے پوری کر سکیں، بیچ میں ہی آپ کو موت آ جائے، تو علماء کہتے ہیں امید اللہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں ساری پڑھوں گا، نیت کر لینی ہے کہ میں ساری پڑھوں گا۔ جھوٹی نیت نہیں، اللہ تو دل کی نیت جانتا ہے نا، جھوٹی کر بھی لیں گے تو اللہ سے تو نہیں نہ چھپی ہوئی، سچی نیت کرنی ہے۔